حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، اور یہ واقعہ قربانی، وفاداری اور اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کرنے کی بہترین مثال ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید اور اسلامی روایات میں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اسلامی تاریخ میں نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی۔ قرآن و حدیث اور اسلامی روایات کے مطابق ان کی پیدائش کا پس منظر کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، کیونکہ ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ چونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، انہوں نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کے نکاح میں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور دعا کی قبولیت تھی۔ وہ مکہ مکرمہ کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ اس وقت مکہ ایک غیر آباد جگہ تھی اور وہاں پانی یا انسانی زندگی کے آثار نہیں تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی رحمت اور دعا کی قبولیت کا عظیم نمونہ تھی۔ وادی مکہ کی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ کی وادی میں چھوڑنے کا حکم ملا۔ یہ وادی اس وقت بے آب و گیا تھی اور وہاں کوئی انسانی آبادی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا اور دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے قریب ایک بنجر وادی میں بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ سورہ ابراہیم 37۔ زمزم کا چشمہ۔ جب حضرت ہاجرہ کے پاس پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگائی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور حاجیوں کے لیے ایک برکت کا ذریعہ ہے۔ قربانی کا عظیم واقعہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سب سے مشہور آزمائش وہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس بارے میں بات کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑے صبر و رضا کے ساتھ جواب دیا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے وہی کرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورہ الصافت 102۔ جب قربانی کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹایا اور ان کے گلے پر چھری چلانے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک مینڈھا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈھے کی قربانی قبول فرمائی۔ قربانی کی تعلیم۔ یہ واقعہ قربانی اطاعت اور ایمان کی عظیم مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا اور ہر سال عید الاضحیٰ پر مسلمان اس قربانی کی یاد میں جانور قربان کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بعد میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر ایک تاریخی اور روحانی اہمیت کی حامل داستان ہے جو اسلام کی بنیادوں سے جڑی ہوئی ہے۔ خانہ کعبہ جو کہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے، مسلمانوں کا سب سے مقدس مقام ہے اور ہر مسلمان کی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ وہاں حج کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی تاکہ یہ جگہ عبادت اور توحید کے لیے مخصوص ہو۔ ابتدائی طور پر یہ ایک سادہ عمارت تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر میں کئی تبدیلیاں آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اور ان کے بیٹے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کریں تاکہ یہ عبادت کے لیے ایک مرکزی مقام بنے۔
इस वक्त खाना कबा की तामीर में खास तौर पर एक पत्थर जो कि हजर अस्वद के नाम से जाना जाता है को इंतहाई अहमियत दी गई। हजर अस्वद को जन्नत से लाया गया था और उसका रुतबा बहुत बुलंद है। खाना कबा की इमारत में मुख्तलिफ अदवार में कई तब्दीलियां आईं। हजरत उमर बिन अल-खिताब रजी अल्लाह अन्हु के दौर में खाना कबा की छत को बुलंद किया गया था और हजरत अब्दुल मुल्क बिन मरवान के दौर में इसकी इमारत को दोबारा मुरम्मत किया गया। मुख्तलिफ इस्लामी खिलाफतों के दौर में भी खाना कबा की मुरम्मत और तज़ीन व आराइश होती रही। आज के दौर में खाना कबा की इमारत का हजम और उसका डिज़ाइन मुख्तलिफ मराहिल में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसका रूहानी और दीनी मकाम हमेशा कायम रहा है। हर साल लाखों मुसलमान दुनिया भर से खाना कबा की ज़ियारत के लिए आते हैं और उसका तवाफ करते हैं, जो इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील अल-क़दर अंबिया में से थे, जिन्हें तो खलील अल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया। आपकी जिंदगी कुर्बानी, सब्र और तवक्कल का आला नमूना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में मुस्तनद तारीख़ी और इस्लामी रवायात हमें उनके आखिरी अयाम के बारे में आगाही देती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के बारे में रवायात मुख्तलिफ हैं, ताहम अक्सर उलमा की राय है कि अब तकरीबन 175 साल तक जिंदा रहे। आपकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अल्लाह ताला के पैगाम को फैलाने और शिर्क के खिलाफ जिदोजहद करते हुए गुजरा। अपने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और बुत परस्ती के खिलाफ सख्त जिदोजहद की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी महबूब तरीन चीज़ अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का भी अज़्म किया, जो उनके अल्लाह के साथ ताल्लुक़ और फरमाबरदारी की अजीम मिसाल है। अल्लाह ने इस अजीम कुर्बानी को यादगार बनाने के लिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढा कुर्बानी के लिए भेजा और ये वाक़या रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए कुर्बानी की संत बन गया। आपकी वफ़ात के वक्त भी आप अल्लाह की याद और उसकी अज़मत का तज़किरा करते रहे। इस्लामी रवायात के मुताबिक जब मौत का वक्त करीब आया तो अपने अपनी रूह को अल्लाह के सुपुर्द करते हुए कहा, ए मेरे रब, मुझे इस्लाम पर मौत अता फरमा और सालेहीन में शामिल फरमा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तदफीन फ़लस्तीन के शहर अल-खलील में हुई, जो आपकी जिंदगी के कई अहम वाक़यात का गवाह है। अल-खलील का शहर अब के नाम से मंसूब किया गया और आपकी कब्र मुबारक को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़ार कहा जाता है। ये मकाम आज भी अहल ईमान के लिए अक़ीदत और एहतराम का मरकज़ है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी और वफ़ात हमें ये दर्स देती है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हर आज़माइश और कुर्बानी को बखुशी कबूल करना चाहिए। आपका पैगाम हर दौर में इंसानियत के लिए